Section 3, and I had partially explained the provisions contained in the Limitation Act. And today we shall continue the same. تو اگر آپ کے پاس کتاب ہے Section 3 آپ نکال لیں گے. First of all we shall go through it and step by step we shall find out the ingredients thereof, and thereafter we shall explain it. Dismissal of suit, etc., instituted, etc., after period of limitation. We have already gone through the reason behind the etc., which has been given at twice. There are two places therein: dismissal of suit, etc., and the institution of suits, etc. So these have already been explained by me in the previous lecture. Today we are going to find out the scope. We are going to find out the scope thereof. Subject to the provisions contained in Section 4 to 25, inclusive, every suit instituted, appeal preferred, and application made after the period of limitation prescribed thereof, therefore, by the first schedule, shall be dismissed, although limitation has not been set up as a defense. The material thing which requires your kind consideration in section is that although limitation has not been set up as a defense. آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر اسٹیچوٹ میں جو پروویژنز دی گئی ہیں وہ تین قسم کی ہوتی ہیں: ڈسکریشنری، ڈائریکٹری اور مینڈیٹری. ڈسکریشنری ڈائریکشنز وہ ہیں جس میں جج کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا جوڈیشل مائنڈ استعمال کر کے اپنی ثوابدید کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی حکم صادر کر دے. That is called discretionary. دوسرا ہے ڈائریکٹری. ڈائریکٹری صورتحال میں یہ ہے کہ قانون اسے ہدایت دے رہا ہے کہ آپ ایسا کریں، لیکن اس ہدایت کے باوجود جج اس کا پابند نہیں ہے. When a thing is required by law to be done in a particular way, it should be done in that way or not at all. جب ہم کہتے ہیں کہ it should be done in that way or it should be not be done at all، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈسکریشن دے دی جج کو کہ یہ وہ کر دے یا بالکل نہ کرے. تو جب دو راستے کھل جائیں، کر دے یا بالکل نہ کرے، تو ہم کہتے ہیں کہ the provision is direct. لیکن اگر اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہو and he is bound by the law to do that and adopt that particular way which has been given by the law، تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مینڈیٹری ہے، اس پروویژن سے ڈپارچر نہیں ہے کسی صورت میں. لہذا یہ جو دفعہ میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، even if it is not set up as a defense، اس کے معنی یہ ہے کہ نہ یہ ڈسکریشنری ود دا کورٹ ہے نہ ڈائریکٹری ٹو دا کورٹ ہے، یہ مینڈیٹری پروویژن ہے. اب یہ مینڈیٹری پروویژن بن گئی اس بنیاد پر کہ اگر کوئی پارٹی چاہے تو وہ لمیٹیشن کے سوال کو ویو نہیں کر سکتی. ایک فریق نے دعویٰ دائر کر دیا، دوسرا لمیٹیشن کا اعتراض نہیں اٹھا رہا، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ اس نے اعتراض نہیں اٹھایا لہذا دعویٰ ان ٹائم ہو گیا. ویویئر کا پرنسپل اس میں اپلائی نہیں کرے گا، اسٹاپل کا پرنسپل اس پر اپلائی نہیں کرے گا، چونکہ یہ پارٹی کی ڈسکریشن تو ہے ہی نہیں نا. اگر یہ فریق کی ڈسکریشن ہوتی تو جس فریق کو اعتراض اٹھانے کا حق تھا وہ اعتراض نہ اٹھاتا، تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ سوٹ ان ٹائم ہو گیا. لیکن سیکشن 3 از دی موسٹ امپورٹنٹ سیکشن جو پارٹیز کے رائٹس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے.
and hands over all those rights to the court. وہ تمام حقوق جو کسی فریق کو حاصل ہیں وہ تمام اختیارات عدالت کو حاصل ہو جاتے ہیں. اگر کسی فریق کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پریمری آبجیکشن اٹھا لے اور وہ نہیں اٹھاتا تو قانون اس کے لیے وجوہات بتاتا کہ نہیں اٹھایا تو ویو کر دیا، اسٹاپ کر دیا، رائٹ ختم ہو گیا، فورگو ہو گیا، اور وہ ارلی اسٹیج پہ اس نے نہیں اٹھایا تو بعد میں وہ اس کو نہیں اٹھا سکتا. تو that stands decided and decided forever. لیکن سیکشن 3 ایک ایسا سیکشن ہے کہ جو رائٹ کو ویو نہیں کرتا، کیونکہ یہ رائٹ ہے ہی نہیں کسی پارٹی کا. It is not a right of a party to raise the objection on the question of limitation. بلکہ یہ ڈیوٹی ہے کورٹ کی، obligation on the court، کہ اگر فریقین اس پر خاموش بھی رہیں even if it is not set up as a defense تو عدالت خود اس کو اختیار کرے. تو اس سیکشن کا جو سکوپ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سیکشن نمبر 1 مینڈیٹری ہے، نمبر 2 اس کا فریقین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نمبر 3 عدالت کی یہ ذمہ داری ہے، نمبر 4 یہ ڈسکریشنری اور ڈائریکٹری نہیں ہے، یہ مینڈیٹری ہے. اب اس سیکشن میں دیا ہوا ہے کہ لمیٹیشن اگر سیٹ اپ نہ کی جائے تو پھر بھی کورٹ دیکھے. اب لمیٹیشن کو دیکھنے کے لیے ایک اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ دیکھنا ہے اور دوسرا اس کا اینڈنگ پوائنٹ دیکھنا ہے. لمٹ کے میں نے محدود کرنا، اگر ہم اس کے دونوں طرف حدود وضع نہیں کرتے تو پھر یہ لمیٹیشن نہیں ہے. لہذا لمیٹیشن ایکٹ وہ قانون ہے جو حدود کا تعین کرتا ہے، لمٹ کر رہا ہے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے اور اینڈ کہاں سے کرنا ہے. اس کے درمیان میں اگر دعویٰ دائر کیا گیا ہے سٹارٹنگ اور اینڈنگ کے درمیان then the suit is within time. لیکن اگر سٹارٹنگ اور اینڈنگ کے درمیان ایسا نہیں کیا گیا تو بندہ اینڈنگ کے بعد کورٹ میں آ گیا تو اٹ از ہز ڈیوٹی، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے کہ اس کا مقدمہ سیکشن 4 سے 25 تک کہاں پہ فال کرتا ہے جس کی بنیاد پر عدالت اس کا ڈیفینس کو اپنا استعمال نہ کرے، عدالت لمیٹیشن کے سوال کو مد نظر نہ رکھے. لہذا سٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ کے درمیان لمیٹیشن ہے. اگر اس لمیٹیشن کو کوئی شخص ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اپنے دعوے میں لکھے گا، اپنی درخواست میں لکھے گا، اپنی اپیل میں یہ لکھے گا کہ جناب سیکشن 4 سے 25 تک فلاں دفعات ہیں جو مجھے پیریڈ آف ایکسٹینشن کو، پیریڈ آف لمیٹیشن کو ایکسٹینڈ کرنے کی اجازت دے رہی ہیں. پیریڈ آف لمیٹیشن ایکسٹینڈ ہوگا اس صورت میں اگر آپ اس کو لمیٹیشن ایکٹ میں لے کر آئیں گے. اگر آپ لے آتے ہیں تو پھر سیکشن 3 جو ہے وہ اسٹرکٹو سینس اپلائی نہیں کرے گا، یعنی کورٹ کے پاس پھر پاور نہیں رہے گی. پھر کورٹ کے پاس کیا پاور آئے گی؟ کورٹ کے پاس پاور وہ پہنچے گی کہ وہ کورٹ یہ دیکھے کہ 4 اور 25 کے درمیان کسی سیکشن میں آ رہا ہے یا نہیں. اب عدالت کی ڈیوٹی تبدیل ہو گئی ہے. ایک شخص نے زائد المیعاد دعویٰ دائر کر دیا سیکشن 3 کے تحت، اگر دوسری پارٹی اس کا آبجیکشن ریز نہیں بھی کرتی the court shall dismiss the suit even if the objection was not raised, even it was not taken as a defense. وہ کر دے گی. لیکن اگر کوئی مدعی، کوئی درخواست دہندہ، کوئی اپیلانٹ اپنے دعوے میں، اپنی اپیل میں، اپنی درخواست میں ان گراؤنڈز کو ریز کر دیتا ہے کہ جناب اگرچہ میرا دعویٰ، اگرچہ میرا موقف، اگرچہ میری کاز آف ایکشن زائد المیعاد ہے، لیکن مجھے سیکشن 4 سے 25 تک فلاں سیکشن میں پروٹیکشن حاصل ہے، تو پھر کورٹ اسٹیٹ اوے ڈسمس نہیں کرے گی، بلکہ کورٹ یہ دیکھے گی کہ کیا اس نے جو کنٹینشن ریز کیا ہے، اس نے جو موقف سامنے لے کر آیا ہے، کیا یہ واقعی 4 سے 25 میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. بعض جگہ پہ وہ دیکھیں گے is it a sufficient ground, is it a good ground, is it a reasonable ground. 4 سے 25 میں اس کو فعال کرنے کے لیے اگر اس نے 4 سے 25 تک کے واقعے میں کوئی لا پوائنٹ ریز کیا ہے تو عدالت اس قانون کو دیکھے گی کہ کیا اس قانون کے تحت اس کی بات درست ہے یا نہیں.
اگر درست نہیں ہے تو سیکشن 3 کے تحت کورٹ شیل ڈسمس دا سوٹ. اور اگر 4 اور 25 میں سے کسی میں فعال کرتا ہے تو اس میں 2 صورتیں ہوں گی، یا کوشچن آف لا ہوگا یا کوشچن آف فیکٹ ہوگا، یا پھر مکسڈ کوشچن آف لا اینڈ فیکٹ ہوگا. لہذا اس کی اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ اس کے پیریڈ آف لمیٹیشن کو کنڈون کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس کو ایکسٹینشن دی جائے یا نہ دی جائے، عدالت پہلے یہ طے کرے گی کہ یہ کوشچن آف لا ہے یا یہ کوشچن آف فیکٹ ہے یا یہ مکس کوشچن آف لا اینڈ فیکٹ ہے. اگر کوشچن آف لا ہے تو عدالت کو اسٹیٹ اگر اس کو دیکھ لینا ہے، عدالت فریقین کو سماعت کرے گی، اس کے بعد یہ دیکھے گی کہ کیا وہ قانون جس کا انہوں نے اطلاق اس درخواست میں، یہ دعوے میں یا اپیل میں کیا ہے، وہ لاگو ہوتا ہے یا نہیں. اگر لاگو ہوتا ہے تو کورٹ اس کو کنڈون کر دے گا. اگر لاگو نہیں ہوتا وہ کہے کہ نہیں جناب آپ کا کیس 4 سے 25 میں فعال نہیں کرتا، یہ ٹائم بارڈ ہے، سیکشن 3 کے تحت میں اس کو ڈسمس کرتا ہوں. دوسری صورت ہے کوشچن آف فیکٹ کی. اگر کوشچن لمیٹیشن کو کنڈون کرنے کے لیے پیور کوشچن آف فیکٹ ہے تو پھر لا یہ کہتا ہے when one party asserts a fact, the other party denies thereto, and material proposition arises therefrom. اگر ایک فریق ایک بات پر اصرار کر رہا ہے، دوسرا فریق اس بات سے انکار کر رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک میٹیریل پروپوزیشن پیدا ہوگی. اس میٹیریل پروپوزیشن کو کورٹ شیل سیٹل اٹ ایز این ایشو. تو عدالت اس کا ایک ایشو بنا دے گی کہ یہ کنٹروورسی انہوں نے اپنی پلیٹ میں ریز کی، لہذا اس کو ریزالو کرنے کے لیے یہ کوشچن آف فیکٹ ہے، اس کو ریزالو کرنے کے لیے ایک ایشو بنایا جاتا ہے. when the issue is settled then every party who has to prove or disprove the issue has a right to lead the evidence. آرٹیکل 18 قانون شہادت یہ کہتا ہے کہ ایویڈنس میں بی گیون in any suit or proceedings of the existence of a fact at issue or of an relevant fact. جب ہم نے اس لمیٹیشن کے سوال کو سیٹلڈ ایٹ ایشو کر دیا تو پھر فریقین کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ اس پر ایویڈنس لے کر آئیں. لہذا ایویڈنس کے نتیجے میں ایک فریق نے اس کو ایسرٹ کرنا ہے، دوسرے فریق نے اس کو ریبٹ کرنا ہے. ایسرشن اور ریبٹل کے نتیجے میں عدالت نے اس ایویڈنس کو انالیسس کر کے نتیجہ اخذ کرنا ہے. اب نتیجے میں یہ آ جائے کہ یہ گراؤنڈ کافی نہیں ہے، یہ کوشچن آف فیکٹ پروو نہیں ہوا، تو دعویٰ دفعہ 3 میں پھر خارج ہو جائے گا. لیکن اگر عدالت یہ طے کر لے کہ اس نے سفیشینٹلی اپنا آنےسٹ ڈسچارج کر دیا تو عدالت اسے ان ٹائم قرار دے گا، پھر سیکشن 3 کے تحت یہ ڈسمس نہیں ہوگا. تو یہ ہے کوشچن آف فیکٹ کی صورت میں. لیکن اگر مکسڈ کوشچن آف لا اینڈ فیکٹ ہو تو پھر لا اپلائی نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ فیکٹ اسٹیبلش نہ ہو. ایسی صورت میں پھر عدالت اس کو کہے گی کوشچن آف فیکٹ کی حد تک ایویڈنس دیں، کوشچن آف لا پہ ہم آپ کو ہیئر کریں گے. پہلے کوشچن آف لا کو فیصلہ نہیں کرنا، پہلے کوشچن آف فیکٹ پر ایویڈنس ریکارڈ کرنی ہے. اب کوشچن آف فیکٹ پر بعض اوقات ایویڈنس آ سکتی ہے، بعض اوقات نہیں آ سکتی. اگر کوئی فیکٹس ایڈمٹ کر لیے جائیں تو ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ بی پروفڈ. جو فیکٹ ایڈمیٹڈ کا تصور ہوں گے ان پر شہادت نہیں آئے گی. جو کنٹروورشل ہوں گے، جو پروپوزیشن بنا رہے ہوں گے، ان فیکٹس پر شہادت آ جائے گی. جب ان فیکٹس پر شہادت آ جائے یا وہ ایڈمٹ ہو جائیں، اور تیسری صورت ہے کہ وہ اسٹیبلش ہو جائیں، ایویڈنس ریکارڈ ہو جائے، فیکٹ اسٹیبلش ہو جائے یا فیکٹ ایڈمٹ ہو جائے یا اس پر ایویڈنس ریکارڈ ہو جائے، جو بھی صورت بنے، اس کے بعد کورٹ کہے گی دیز آر دا ایڈمیٹڈ فیکٹس، دیز آر دا اسٹیبلش فیکٹس، دیز آر دا پرووڈ فیکٹس. اب یہ بتائیں آپ کہ ان فیکٹس پر کون سا لا اپلائی کرتا ہے. Then the question of law shall come into play. پھر قانون
کی جو منشا ہے لمیٹیشن ایکٹ کے تحت جو شیڈیول دیا ہوا ہے، جو آرٹیکلز دیے ہوئے ہیں، ان میں سے کون سا آرٹیکل اس پر قابل عمل ہوگا؟ جب وہ آ جائے گا کہ یہ فیکٹ بھی آ گئے ہیں اور قانون کی روح سے شیڈیول نمبر فلاں اس پر لاگو ہو رہا ہے، اب یہ عدالت دیکھے گی کہ اس میں سٹارٹنگ پوائنٹ کون سا ہے اور اس کا اینڈنگ پوائنٹ کون سا ہے۔ اگر سٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ پلس کنڈونیشن بائی دا کورٹ، یہ تینوں چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو پھر the suit shall not be dismissed، ان ٹائم ہوگا، اور جب دعویٰ ان ٹائم ہوگا تو پھر the suit shall proceed further، باقی ایشو پر بھی فیصلہ آئے گا۔ تو لمیٹیشن ایکٹ کا سیکشن 3 کا یہ اسکوپ ہے کہ اٹ از اے مینڈیٹری پروویژن، اور اس مینڈیٹری پروویژن سے ڈپارچر نہیں ہے۔ اگر کورٹ نے انکوائری کرنی ہے تو وہ بھی پارٹ آف سیکشن 3 ہے، اگر 4 to 25 میں کیس کو لانا ہے وہ بھی پارٹ آف سیکشن 3 ہے، اور اگر آپ کو عدالت نے کنڈون نہیں کرنا تب بھی سیکشن 3 اپلائی کرے گا۔ سیکشن 3 پورے لمیٹیشن ایکٹ کا احاطہ کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ کوئی مقدمہ، کوئی درخواست، کوئی اپیل ایسی نہیں ہے جو اس کے دائرے سے باہر ہو۔ ایکسیپشنز میں لائیں گے تو وہ بھی سیکشن 3 ہی بتا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے جی میرا کیس تو 4 میں فائل کرتا ہے، 6 میں فائل کرتا ہے، تو پھر بھی وہ کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں، موقف نہیں ہے اس کا، وہ بھی سیکشن 3 کے تابع ہے، کیونکہ سیکشن 3 کی ورڈنگ ایک دفعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ Subject to the provisions contained in section 4 to 25، یعنی سیکشن 3 کا اطلاق ہوگا subject to the provision contained in section 4 to 25 inclusive۔ اس کے معنی یہ ہے کہ سیکشن 4 بھی اپلائی کرے گا اور سیکشن 25 بھی اس پر اپلائی کرے گا۔ 4 سے 25 تک جتنے تمام سیکشن ہیں اس میں، ان تمام میں سے کسی ایک کو انووک کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کسی ایک سیکشن کو انووک کر لیتے ہیں تو پھر the court will see کہ آپ کی جو یہ سیکشن انووک کیا، کیا یہ موجودہ مقدمے میں ان واقعات پر لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جو واقعات آپ نے دعوے میں لکھے ہیں۔ اگر وہ لاگو ہو جائے جیسے میں نے پہلے کہا تو پھر دعویٰ خارج نہیں ہوگا، اور اگر لاگو نہ ہو تو پھر سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کر اینڈنگ پوائنٹ تک اس کے درمیان میں آپ کی پلیٹ کو ہونا چاہیے۔ اگر اس کے درمیان میں نہیں ہے تو the suit is barred by time، اور اگر وہ ٹائم بارڈ ہے تو پھر even if it is not taken up as a defense the suit shall be dismissed، دعویٰ خارج کر دیا جائے گا۔ کیا کر رہے ہیں؟ کون پوچھ رہا؟ پرمیشن دی گئی ہے۔ A suit is instituted in ordinary cases when the plaintiff is presented۔ اس کو یہی روک کے میں ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں۔ ابھی سوٹ کسے کہتے ہیں؟ پوری سی پی سی میں، پورے قانون شہادت میں، پورے اسپیسیفکلی ڈیفیکٹ میں سوٹ کو ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ سوٹ کے میں نے مقدمہ، جب ہم اس کو فلاسفیکلی دیکھتے ہیں کہ سوٹ کیا ہوتا ہے تو سوٹ میں ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں۔ ایک کسی واقعے کا ہونا، دوسرے کسی واقعے کا نہ ہونا، اور تیسرے ہونا اور نہ ہونے کے نتیجے میں کچھ ہونا۔ اس کی فلاسفیکل ڈیفینیشن آپ کو دینا، یعنی اگر ہم اس کو آسان لفظوں میں کریں، ایک کی طرف سے اصرار ہونا، دوسرے کی طرف سے انکار ہونا، اور ان دونوں کے نتیجے میں کوئی بات سامنے آنا، یہ ہے سوٹ۔ لیکن یہ ڈیفینیشن سی پی سی میں، قانون شہادت میں، اسپیسیفک ڈیفیکٹ میں نہیں دی گئی۔
سیکشن 3 کے ایکسپلینیشن میں ایک طریقہ انہوں نے بیان کیا کہ انسٹیٹیوشنل سوٹ پریزنٹیشن آف پلیٹ سے ہے. یہاں انسٹیٹیوشن آف پلیٹ نہیں کہا اور فائلنگ آف پلیٹ بھی نہیں کہا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس اب 3 لفظ آ گئے سوٹ کو سمجھنے کے لیے. نمبر 1 انسٹیٹیوشنل سوٹ، نمبر 2 پریزنٹیشن آف پلیٹ، نمبر 3 فائلنگ آف پلیٹ. یہ تینوں الگ الگ لفظ ہیں اور ان کے الگ الگ معنی ہیں. A suit is instituted. سیکشن 3 میں میں نے ایکسپلین کیا تھا پہلے کہ سوٹ کے ساتھ انسٹیٹیوٹ کا لفظ آئے گا، اپیل کے ساتھ پریفر کا لفظ آئے گا، ایپلیکیشن کے ساتھ میک کا لفظ آئے گا. ایپلیکیشن از میڈ، سوٹ از انسٹیٹیوٹڈ، اپیل از پریفرڈ. اسی طرح آرڈر از میڈ، ڈکری از پاسڈ. عام طور پر یہ لکھنے میں غلطی ہے کہ آرڈر از پاسڈ. آرڈر از نیور پاسڈ، it is a decree which is passed. ڈکری کو پاس کیا جاتا ہے، آرڈر کو میک، ایپلیکیشن بھی لے کر. اب یہاں ہم نے 3 لفظ لے لیے پریزنٹیشن کے لیے. پریزنٹیشن آف پلیٹ. پلیٹ کیا ہے؟ سی پی سی نے پلیٹ کو ڈیفائن نہیں کیا بلکہ اس کے اجزاء ترکیبی بتا دیے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ جس سکریپ آف پیپر پر وہ اجزاء ترکیبی موجود ہیں وہ پلیٹ ہے، اور جس سکریپ آف پیپر پر وہ اجزاء ترکیبی موجود نہیں ہیں وہ پلیٹ نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں سی پی سی پڑھنا ہوگی، وہ علیحدہ کسی روز پھر اس کو ڈیفائن کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پلیٹ اس کاغذ کے تحریر کو کہیں گے جس پر وہ تمام اجزاء ترکیبی موجود ہوں جو ضابطہ دیوانی بیان کرتا ہے. اب آپ نے بطور وکیل ایک کاغذ پر وہ تمام اجزاء ترکیبی لکھ دیے. اب وہ پلیٹ آپ کے پاس آ گئی. اب اس پلیٹ کو آپ نے دائر نہیں کرنا، اس پلیٹ کو پریزنٹ کرنا ہے. پریزنٹ مینس ٹو پٹ اپ بفور دا پریزائڈنگ آفیسر. جب آپ اسے پریزائڈنگ افسر کے پاس پٹ کر دیں گے تو یہ کہا جائے گا the plate is presented. اب اس نے لکھا کچھ نہیں ہے اس پہ، you have presented it. Now the plate is presented، اور جب پلیٹ آپ کے ہاتھ سے نکل کے it is handed over to the court، it becomes a suit. اب سوٹ میں فائل ہونا ہے اور سوٹ میں انسٹیٹیوٹ ہونا. یہ 2 لفظ اس کے لیے آ گیا. سوٹ از انسٹیٹیوٹڈ اینڈ سوٹ از فائلڈ. انسٹیٹیوشن اس وقت ہے when the plate is presented before the court. انسٹیٹیوشن ہو گیا. فائل کب ہے؟ فائل اس وقت ہونا ہے دعوے نے جب کورٹ اس کی کوگنیزنس لے گی. کورٹ کوگنیزنس کب لیتی ہے؟ جب اسے درج رجسٹر کرتی ہے. When the suit becomes a part of the register of the court، جب یہ کورٹ کے رجسٹر میں داخل ہو جائے تب یہ کہیں گے the suit has been filed. جو لوگ پریکٹیکلی سیول لا کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کونسل مدعی حاضر درج رجسٹر ہو گئے. جب وہ لفظ لکھے گا کہ کونسل مدعی حاضر درج رجسٹر ہو گئے، meaning thereby the suit has been filed. اب یہ جو 3 سیکشن بات کر رہا ہے یہ فائلنگ آف سوٹ کی نہیں کر رہا، یہ پریزنٹیشن آف پلیٹ کی بات کر رہا ہے. یعنی یور پیریڈ شیل بی ریکنڈ فرام دا پریزنٹیشن آف دا پلیٹ. جب آپ نے پلیٹ پریزنٹ کی یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کا یہ فائلنگ آف سوٹ ہے، آپ یہ انسٹیٹیوشن آف سوٹ ہے آپ کی. تو اس کے لیے یہ سیکشن کہتا ہے. اس لیے اس کی پرواہ نہیں چلتے ہیں. A suit is instituted in ordinary cases when the plate is presented to the proper officer.
یہاں پراپر آفیسر کا لفظ استعمال کیا، جج کا لفظ استعمال نہیں کیا. When the parade is presented before the judge نہیں کہا. اس کے معنی یہ ہے کہ جج کے علاوہ بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے جس کے پاس آپ پریڈ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. وہ کون ہے؟ ہائی کورٹ رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق، آرڈرز کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے کہ ٹو ہوم دا پریڈ از پریزنٹڈ. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ صندوقچہ باہر رکھا ہوا ہے. You put the plate in that صندوقچہ. تو صندوقچہ کھلے گا، پھر یہ لکھے گا برآمدہ صندوقچہ. That is presentation of plate. When the plate is presented, that is institution of the suit. اس نے purposely officer کا لفظ استعمال کیا کہ presented to the proper officer. اس کا مقصد یہ ہے کہ it may be presented not to the judge but to any officer appointed by the High Court to receive the praise. A suit is instituted in orderly cases when the plate is presented to the proper officer. لیکن کیا ہمیشہ اس پریزنٹیشن کو ہم فائلنگ آف سوٹ یا پریزنٹیشن آف پلیٹ یا انسٹیٹیوشن آف سوٹ سمجھ لیں؟ نہیں. اس میں ایک ایکسپلین کرتے ہوئے نظریہ ہے کہ جو پراپر اپلیکیشن ہے، اگرچہ آپ نے وہ پریزنٹ بھی کر دی، اگرچہ آپ نے اس کو فائل بھی کر دیا، اس کے باوجود اس کی لمیٹیشن کیا ہوگی اس ایکسپلینیشن میں دی گئی ہے. تو ذرا پہلے پڑھ لیں پھر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. A suit is instituted in ordinary cases when the plate is presented to the proper officer. In the case of a pauper, when an application for leave to sue as a pauper is made, and in the case of a claim against a company which is being wound up by the court, when the claimant must send in his claim to the official liquidator. A suit is instituted in ordinary cases when the plate is presented to the proper officer. یہ تک بات کلیئر ہوگی. In the case of a pauper, when his application for leave to sue as a pauper is made. Pauper application suit نہیں ہے. تو جب وہ آپ نے دائر کر دی تو یہی سمجھے کہ آپ نے سوٹ دائر کر دیا. That becomes the presentation of a plate in spite of the fact کہ وہ plate نہیں ہے, in spite of the fact کہ وہ application ہے. تو proper application کی دائری ending point ہے کہ اس دن آپ نے سوٹ کو فائل کر دیا. لہذا اس روز یہ دیکھا جائے گا کہ دعویٰ ان ٹائم ہے. اس سیکشن 3 پر ایک اہم اتھارٹی ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اور پھر تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی کروں گا. MLD 1993 1993 اس کا پیج ہے 2126 لاہور before Honorable Justice Chaudhry Fazal Karim. Every action, appeal or application would be made within the time limited by law. یہ طے شدہ بات ہے کہ آپ نے ود ان ٹائم اس کو دائر کرنا ہے. Where such a requirement was not fulfilled, court or authority would have no power to entertain and decide such action, appeal or application.
یہ جو مین نقطہ اس میں ہے وہ جناب غور کریں گے. ریکوائرمنٹ آف لمیٹیشن goes to jurisdiction and any order made in disregard of that requirement would be without jurisdiction. اگر کوئی دعویٰ لمیٹیشن سے باہر دائر کر دیا گیا تو وہ دعویٰ عدالت سماعت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ وداؤٹ جوریسڈکشن سمجھا جائے گا. عدالت کی جوریسڈکشن شروع ہوتی ہے اس بات کو طے کرنے سے کہ whether the court has the jurisdiction. عدالت کی جوریسڈکشن کو متعین کرتی ہے یہ بات کہ کیا عدالت کو اختیار ہے. اگر سیکشن 3 کے مطابق دعویٰ لمیٹیشن میں نہیں ہے اور ٹائم بارڈ سوٹ دائر ہو گیا تو عدالت کو اس کی سماعت کا اختیار نہیں ہے. اس لیے کہ the suit is barred by time. وقت ختم ہو گیا. اس کا آبجیکٹ کیا ہے؟ اس سیکشن کا آبجیکٹ کیا ہے؟ اس کے آبجیکٹ کو بھی اسی اتھارٹی میں بیان کیا. آبجیکٹ سپورٹ اینڈ امپورٹ آف سیکشن 3 لمیٹیشن ایکٹ. Provision of Section 3 Limitation Act proceeds on the assumption that in the public interest action must be brought within the statutory time limit. Words, although limitation has not been set up as a defense, provide clear indication of legislative intent that it was not left to the parties to take or not to take the objection that the suit, appeal or appeal was outside the time limit fixed by law and that the court must dismiss the suit, appeal or application if it had not been made within the prescribed time. Contracting out of or waiver of statutory time limit was thus forbidden by Limitation Act. اس میں یہ جملہ سیکشن 3 کی ایکسپلینیشن میں آیا ہے جس کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے. Contracting out or waiver of statutory time limit was thus forbidden by section 3. لمیٹیشن دو طرح سے پرووائڈ کی جاتی ہے قانون میں. ایک لمیٹیشن پریسکرائب بائی دا لمیٹیشن ایکٹ, ایک لمیٹیشن پریسکرائب بائی دا کورٹ اٹ سیلف. دو طرح کی لمیٹیشن ہیں. عدالت یہ حکم دیتی ہے کہ اتنے دن میں اس تاریخ تک فلاں ڈیٹ تک یہ کام کریں آپ. یہ لمیٹیشن ہے جو عدالت نے مقرر کر دی. دوسری لمیٹیشن ہے جو لمیٹیشن ایکٹ مقرر کرتا ہے یا کوئی اور اسٹیچوٹ مقرر کر دیتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ لمیٹیشن کا تعین کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 قوانین موجود ہیں. نمبر 1 لمیٹیشن ایکٹ, نمبر 2 اسپیشل اسٹیچوٹ اور نمبر 3 آرڈر آف دا کورٹ. اب ان تینوں کا الگ الگ ایفیکٹ. اس جملے کی ایکسپلینیشن کر رہا ہوں. Contracting out or waiver of statutory time limit was thus forbidden by section 3. پہلا ہے لمیٹیشن ایکٹ. لمیٹیشن ایکٹ میں آرٹیکلز میں جو لمیٹیشن دی گئی ہے وہ سیکشن 4 اور 25 کی وجہ سے ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. اگر کسی کا مقدمہ 4 اور 25 کے درمیان کسی دفعہ میں آ جائے, اس شک کو استعمال کر کے آپ لمیٹیشن ایکٹ میں دی گئی میعاد کو توسیع کر سکتے ہیں. یعنی یہ میعاد ایبسولوٹ نہیں ہے, حتمی نہیں ہے. اس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ آپ اسے ایگزمپشن کلیم کر لیں. لیکن اگر ایگزمپشن میں نہ آئے تو پھر یہ ایبسولوٹ ہے.
اس کی پابندی ہے. دوسری ہے اسپیشل اسٹیچوٹ میں ٹائم. جب وقت اسپیشل اسٹیچوٹ میں دے دیا جائے تو وہاں لمیٹیشن کا اطلاق بھی نہیں ہوگا اور 4 تا 25 کا اطلاق بھی نہیں ہوگا. ہم یہ بتا رہے تھے کہ 30 دن میعاد دی ہوئی ہے. اب ہم 4 اور 25 میں لا کر اسے 35 دن یا 40 دن نہیں کر سکتے. صرف اس صورت میں بڑھا سکتے ہیں اگر وہ اسٹیچوٹ خود کہہ دے کہ جناب اس میں سیکشن 5 یا 6 یا 12 یا 14 کا اطلاق ہوگا, تو پھر آپ ہم اس اسٹیچوٹ میں اس کو بڑھا سکتے ہیں, وہاں توسیع کر سکتے ہیں. لیکن اگر اسپیشل اسٹیچوٹ ٹائم کو فکس کر دیتا ہے تو پھر لمیٹیشن ایکٹ اپلائی نہیں کرتا. مثال کے طور پر لمیٹیشن ایکٹ میں ریویژن کے لیے کوئی لمٹ نہیں دی گئی. There is no limitation for filing the revision in the limitation act. یہ لمیٹیشن کہاں ہے؟ یہ لمیٹیشن ہے سیکشن 115 ضابطہ دیوان میں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر آپ نے نگرانی دائر کرنی ہے, اور اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ لمیٹیشن ایکٹ کا اطلاق اس پر ہوگا. لہٰذا یہ کنٹروورسی چلی کہ لمیٹیشن ایکٹ ریویژن پہ اپلائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو جواب آیا کہ چونکہ اسپیسیفائڈ نہیں ہے اس میں, لہٰذا اس پر اپلائی نہیں کرے گا. اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ آپ نے سوال فوراً دے دیا, وہ نقل یا آپ کو نہیں دے رہا. تو نقل کی تو کنڈونیشن لمیٹیشن ایکٹ میں ہے, سی پی سی میں تو کنڈونیشن ہے نہیں, وہاں تو 90 days ہی کر لیں فرام دا آرڈر. لہٰذا انہوں نے پھر سی پی سی میں یہ باقاعدہ اسپیسیفائی کر دیا کہ آپ کو کاپنگ ایجنسی ودن 3 days کاپی سپلائی کرے گی. جب یہ کہہ دیا کہ ودن 3 days آپ کو کاپنگ ایجنسی کاپی سپلائی کرے گی, تو میننگ دیئر بائی کہ آپ کی کنڈونیشن نہیں ہے. تو اسپیشل اسٹیچوٹ اگر لمیٹیشن ایکٹ کو لاگو نہ کرے تو لاگو نہیں ہوتا. آرڈر 37 میں ایک لیو ٹو ڈیفینڈ ہے ودن 10 days فرام دا سروس آپ نے دینی ہے. سی پی سی میں لکھا ہوا اسپیشل اسٹیچوٹ ہے, اسپیشل ٹرم دی ہے 10 days, لیکن اس کے نیچے انہوں نے لکھ دیا لمیٹیشن ایکٹ کا سیکشن 5 اس پر اپلائی کرے گا. چونکہ انہوں نے لکھ دیا کہ سیکشن 5 شیل بی اپلیکیبل ان دس کیس, تو پھر سیکشن 5 لمیٹیشن سے اٹھ کر سی پی سی میں شامل ہو گیا. تیسری صورت یہ ہے کہ کورٹ ٹائم ایکشن پرسکرائب کر دے, عدالت دے دے وقت. وہ وقت نہ لمیٹیشن ایکٹ میں دیا ہوا ہے, نہ وہ وقت کسی اسپیشل اسٹیچوٹ میں دیا ہوا ہے, وہ کورٹ کا اپنا نہیں ہوا ہے. ایسا وقت جو عدالت خود دے دے اس کو عدالت سیکشن 148 میں انلارج کر سکتی ہے. Enlargement of time by the court in a case when the time is fixed by the court itself. اب ان 3 صورتوں میں لمیٹیشن کا اطلاق ہوگا کہ اگر عدالت نے ٹائم دیا ہے تو عدالت کی مرضی ہے اور انلارج نہ کرے. اس کی کنسیکوینس فوراً ہی دے دے آپ کو کہ آپ کو یہ کہا تھا نہیں کیا, لہٰذا یہ رزلٹ ہے اس کا. لیکن انلارج بھی کر سکتی ہے. تو عدالت کو یہ اختیار ہے کہ وہ ٹائم کو انلارج کر دے. Enlargement of time by the court in cases where the time is not fixed by the statute. لیکن اگر ٹائم اسٹیچوٹ نے دے دیا ہے تو پھر لمیٹیشن ایکٹ ہے تو اس کے تحت ایکسٹینشن ہونی ہے, اسپیشل اسٹیچوٹ ہے اس کے تحت ایکسٹینشن ہونی ہے. اب یہ اس فکرے میں دوبارہ آتا ہوں میں. Contracting out or waiver of statutory time limit was forbidden. آپ اپنے معاہدے کے ذریعے لمیٹیشن ایکٹ کے بڑھا نہیں سکتے. شفا دائر کرنے کے لیے 4 months کی لمیٹیشن ہے. وہ پرینٹر اور ویلڈی طے کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم جا رہے ہیں آربیٹریشن میں, اگر ہماری آربیٹریشن فیل ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ شفا دائر کر لینا, ہمیں آپ کی میعاد پر کوئی اعتراض نہیں ہے. انٹر انٹو اے کانٹریکٹ. انہوں نے ایک اقرار نامہ لکھ لیا کہ جناب یہ زمین میں نے خرید لی ہے, یہ کہتا ہے میرا شفا ہے, ہم نے ایکس کو آربیٹریٹر مقرر کر لیا ہے, اگر آربیٹریشن فیل ہو گئی تو یہ میعاد کے بعد یہ اپنا شفا دائر کر لے گا, مجھے کوئی اعتراض نہیں.
یہ اتھارٹی یہ کہتی ہے دس کانٹیکٹ از فاربیڈن. اس کو فاربیڈ اس لیے کیا گیا ہے کہ وین دا ٹائم اسٹارٹس رننگ، جب لمیٹیشن ایکٹ کا وقت گزرنا شروع ہو جائے تو نتھنگ کین اسٹاپ اٹ. پھر یہ رکے گا نہیں. اگر 4 مہینے میعاد ہے اور آج کاز آف ایکشن شروع ہو گئی، نتھنگ ول اسٹاپ اٹ. 4 مہینے پورے کرنے سے کوئی کانٹریکٹ پارٹیز کے درمیان اس وقت میں تبدیلی نہیں ہو سکتا. ویویئر اور نہ ہی کوئی فریق یہ اختیار رکھتا ہے کہ جب میں نے لمیٹیشن کا اعتراض جو ہے نا فورگو کر دیا، میں نہیں کرتا اعتراض، میری طرف سے اعتراف ہارے گا، آپ کا دعویٰ اندر میں آ گیا. ایک شخص نے پرنوٹ کا دعویٰ دائر کیا 5 سال کے بعد، مدعا نے مختلف اعتراض لیے، وقت کا اعتراض لگے، کہ نہیں جی ٹائم کا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کو چلنے دیں مقدمے کا. جج کہتا ہے who are you to extend the time؟ آپ کو اختیار کس نے دیا ہے کہ جو کہا انہوں نے 3 سال مقرر کیا آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں 5 سال تک؟ You have no right to waive it. کیوں نہیں کر سکتا ویو؟ کیونکہ سیکشن 3 کہتا ہے کہ even if it is not set up as a defense، چونکہ اگر یہ ڈیفینس آپ لیں یا نہ لیں یہ تو کام ہی عدالت کا ہے، لہذا عدالت کا کام فریق اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. اس لیے کانٹریکٹنگ on the question of limitation and waiving the right of limitation is forbidden by law. Section 3 میں as it is اپنی ہی تشریح کے تحت اس کا اطلاق ہونا ہے. اس کا اپنا اسکوپ ہے، اس کی اپنی لمٹ ہے، اس کی اپنی پروویژنز ہیں، اس کی اپنی ڈائریکشنز ہیں، اس کا اپنا مینڈیٹ ہے. لہٰذا سیکشن 3 is the heart of the limitation act. اگر آپ کو سیکشن 3 سمجھ میں آ گیا تو باقی لمیٹیشن ایکٹ سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. اس کو غور سے آپ بار بار پڑھیں، جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنی مرتبہ اس کے معنی نئے نئے آپ کو ملتے چلے جائیں گے. You will get the new meanings. چونکہ اس کا جو ہیڈنگ ہے وہ بذات خود اتنا ایگزاسٹنگ ہے کہ اس کے ایک لفظ پہ آپ غور کریں آپ کو پورا ایکٹ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. جب آپ پڑھیں گے سوٹ تو آپ کو سوٹ کو سمجھنا ہوگا. جب آپ پڑھیں گے اپیل آپ کو اپیل کو سمجھنا ہوتا ہے اپیل ہوتی کیا ہے. اپیل جو ہے یہ رائٹ ہے گیون بائی دا اسٹیچوٹ، خود بخود حاصل نہیں ہو جاتا. بعض لوگ شور میں جاتے رائٹ اپیل کا حق نہیں دیا، اپیل کا حق نہیں دیا. بھائی اپیل کا حق کسی بندے نے نہیں دینا آپ کو، اپیل کا حق کسی کورٹ نے نہیں دینا آپ کو. دا رائٹ آف اپیل از گیون بائی دا اسٹیچوٹ اٹ سیلف. فرسٹ اپیل کا دے، سیکنڈ اپیل کا دے، یا نہ بھی دے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپیل کا رائٹ ملے. چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دا ٹور از ہیومن، انسان خطا کا پتلا ہے. ممکن ہے کہ ایک جج نے فیصلہ کرنے میں غلطی کر دی ہو، لہذا اس پر جوڈیشل ریویو ہونا چاہیے. اس لیے مہذب نون دنیا میں سیولائز اسٹیٹ یہ ریکگنائز کرتی ہیں کہ رائٹ آف اپیل شوڈ بی گیون ان آل اسٹیچوٹ، لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے. اس لیے اپیل کی لمیٹیشن دعوے کی لمیٹیشن کے مقابلے میں کم ہوتی ہے عام طور پر. اگر دعوے کی میعاد 3 سال اور اپیل کی میعاد 30 دن ہی ہونی ہے، تو لہٰذا سیکشن 3 کو آپ جتنی بار پڑھیں گے اتنی بار ہی آپ کو نئے نئے معنی اس کے نظر آئیں گے. ہم نے سیکشن 3 مکمل کر لیا ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ اس کو آگے جاری کریں گے. تھینک یو ویری مچ.